امریکہ اور مقتدا میں مہدی ملیشینز میں جنگ ہوئی، بہت برے حالات تھے، لیکن ایک فتویٰ آیت اللہ سیستانی کا، امریکہ 2 دن میں وہاں سے نکل کے چلا گیا، کیونکہ انسجام اور وحدت اور رہبریت، اگر رہبر برے سے برا بھی ہو لیکن قوم اگر اس کے نیچے جمع ہو جائے اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ دشمن اسی چیز سے ڈرتا ہے۔ اصلاً تصور تشیع کیا ہے؟ امامت کا تصور کیا ہے کہ ایک وقت میں ایک امام، ایک وقت میں ایک رہبر، ایک وقت میں ایک قائد، ایک وقت میں ایک لیڈر، اور قوم اس کے فرمان پہ جان کو قربان کرنا شروع کر دے۔ اگر قوم قیادتوں کے نیچے جمع نہیں ہوگی تو قیادت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ حوصلہ ملتا ہے قیادت کو جب قوم اس کے نیچے ہوتی ہے۔ امیر المومنین کو حوصلہ ملا جب جنگ صفین میں گئے، لیکن علی کے حوصلوں کو توڑنے کے لیے کیا کیا گیا؟ ان کے لوگوں کو توڑا گیا۔ مالک کے ساتھ بیٹھ کے مولا درد دل کرتے ہیں کہ مالک یہ لوگ علی کو چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ کہ علی کے اندر تقویٰ نہیں، کہ علی کے اندر حکمت نہیں، کہ علی کے اندر صلاحیت نہیں، کہ مولا یہ دنیا پرستی ہے، یہ تفرقہ ڈال جا رہا ہے، یہ ان کا مال ہے جن کے ذریعے سے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے۔ لیکن جو منسجم تھے امیر المومنین کی قیادت کے نیچے، مالک جیسے جان دے دی پر علی کو نہیں چھوڑا، قمبر جیسے جان دے دی لیکن علی کو نہیں چھوڑا۔ اتنے اصحاب جنہوں نے اپنی جانیں دی۔ کربلا کیوں مثال ہے تمام کے لیے؟ 72 تھے پر منسجم تھے، امام کے فرمان پہ اپنی جانوں کو قربان کرتے تھے۔ تو میرے عزیز، جب تک وحدت پیدا نہیں ہوتی، لاکھ تقریریں کی جائیں لیکن قوموں کو کامیابی نہیں ملتی، جب تک انسجام ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا، جب تک ایک ساتھ بیٹھ کر ایک فرمان پہ قوم نہیں نکلتی، جب تک عاشورہ کے جلوس کی فلسفے کو سمجھ کر ہر مظلوم کے لیے شیعہ ایسے نکلیں جیسے عاشورہ کے جلوس میں نکلتے ہیں، واللہ 10 لاکھ بھی لوگ نکلیں اس سمندر کو کوئی روک نہیں سکتا، 5 لاکھ لوگ بھی نکلیں اس سمندر کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کربلا ماؤں میں جذبہ پیدا کرتی ہے کہ رات کو مائیں بچوں سے کہہ رہی ہیں میرے لال کل مجھے شرمندہ نہ کرنا، کل کو یہ کہے کہ ماں کے دودھ کا اثر ہے، قاسم کی ماں قاسم سے درد دل کر رہی ہے، میرے باپ علی اصغر کو گود میں اٹھا کے کہتی میرے لال اے کاش تو جوان ہوتا، میں تجھے اکبر کی طرح قربان کرتی، میں تجھے قاسم کی طرح قربان کرتی۔ تو کربلا کس چیز کا درس ہے؟ کربلا ماؤں کی بہادری، کربلا بیٹوں کی بہادری، کربلا اپنے امام اور اپنے لیڈر سے وفا کا نام، اپنے رہبر سے وفا کا نام، اور جنہوں نے وفا کی اپنی قیادتوں سے۔ تو جن جن ملکوں میں قیادتیں کمزور ہیں ان ملکوں میں زوال پایا جاتا ہے، وہ قومیں کچھ کر نہیں پاتی۔ یہ مقام افسوس ہے کہ ہم تارا چنار والوں کے لیے کچھ نہ کر سکے، اتنے شیعہ لیکن ایک ٹرک نہیں پہنچا سکتے، اتنی بڑی فوج ہماری لیکن ان کی ٹرکوں کو جلایا جاتا ہے، جوانوں کو، ڈرائیوروں کو ٹرکوں سے اتار کے زندہ جلانا، کسی کو پانی میں ڈبو کے مارنا، ماؤں کی گودوں سے 9 مہینے کے بچوں کو اٹھا کے گولیاں مارنا۔ اگر اس ملک سے ہم ظلم کو ختم کر سکے تو پھر ہم فلسطین کے اندر بھی ظلم کو ختم کر سکتے ہیں۔ پہلے اپنے گھر کو ہم نے سدھارنا ہے، پہلے یہاں مظلوموں کے لیے آواز کو بلند کرنا ہے، اور یہ جذبہ ہونا چاہیے مظلوم کہیں بھی ہو۔ فلسطینی سب جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی بڑی قیادتیں ان پہ قربان کر دیں، صرف اس فلسفے کے لیے کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ظالم کے لیے اپنے دل میں خصم پیدا کرو، دشمنی پیدا کرو، اور مظلوم کے لیے اپنے دل میں ہمدردی۔ کربلا کا فلسفہ یہی ہے۔ مرد آباد مرد آباد، یزید مرد آباد کا مطلب کیا ہے؟ یزید آج ہمارے سامنے تو نہیں ہے لیکن نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ بچوں کے دلوں میں ظالم کی نفرت کو پیدا کیا جائے، کل کوئی بھی اس یزید کے کردار میں آئے تو فوراً اس کے وجود پہ لعنت جائے۔ جب ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں اور مظلومیت کا ذکر کرتے ہیں کہ کل کوئی بھی مظلوم ہمارے ذہن میں آ جائے اس مظلوم کی حمایت آئے، تو یہ کربلا ہے، یہ کربلا کی آئیڈیالوجی، امام حسین کی آئیڈیالوجی، جنہوں نے تشیع کو ظالم کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی ہمت دی ہے۔ چیلنج ہے پوری دنیا کو، کسی ملک کا لیڈر دکھائیے کہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہو سکے، کہ اسرائیل کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ یہ حیدری ہمت، یہ حیدری جرت، یہ علوی ہمت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ کہ کربلا کے نظریے سے پیدا ہوتی ہے۔ تو جب تک یہ نظریے اپنی نسلوں میں نہیں آئیں گے، جب تک ماؤں کی ہمتیں ویسی نہیں بنیں گی، میرے عزیز اگر ایک ہو کے نکلو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب تک انسجام پیدا نہیں ہوتا، جب تک وحدت پیدا نہیں ہوتی، بارہا رہبر معظم اپنی تقریروں میں کہہ چکے کہ جب تک آپ لوگوں میں درونی اختلافات ختم نہیں ہوتے، ایک بار بیٹھ کر ایک واحد حل کی طرف نہیں آگے بڑھیں گے، تب تک یہ مسائل ہوتے رہیں گے، وہ چاہے کوئٹہ کے شہداء ہوں، ڈی آئی خان کے شہداء ہوں، تارا چنار کے شہداء ہوں۔ تو میرے عزیز، شہید تو زندہ رہتا ہے لیکن اس شہید کا خون قوموں کے اندر جذبے کو پیدا کرتا ہے۔ کون سا جذبہ؟ جذبہ راہ خدا میں چلنے کا جذبہ، مظلوموں کے لیے صدا بلند کرنے کا جذبہ۔ آج جن شہداء کا ذکر ہے، یقیناً اللہ نے
ان کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے جوار میں جگہ نصیب کی ہوگی۔ اور ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ زندگی ایسے جوانوں کی طرح گزاریں، یا مدح اہل بیت میں، یا ذکر اہل بیت میں، یا مظلوم کے لیے صدا بلند کرنا۔